بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم سیکنڈ ایئر کی اردو کے حصہ نظم سے جوش ملح آبادی کی نظم بعنوان سراغ رہرو جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ جوش ملح آبادی کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1896 ہے اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 1982 ہے، یعنی وہ 1896 میں پیدا ہوئے تھے اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عزیز طلبہ جوش ملح آبادی کا اصل نام جو ہے وہ شبیر حسن خان ہے اور ان کا جو لقب ہے وہ شاعر انقلاب ہے۔ ان کی نظم بعنوان سراغ رہرو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو سراغ کا معنی ہوتا ہے کھوج لگانا، تلاش کرنا۔ رہرو جو ہے جو اس راستے سے مسافر گزرا ہے اس کا کھوج لگانا، کون گزرا ہے اس کی تلاش کرنا۔ پہلا شعر ہے عزیز طلبہ جہاں زمین پہ رگڑ کا نشان ہویدہ ہے۔ ہویدہ ہے، ظاہر ہے، واضح ہے، جو نظر آ رہا ہے۔ دلیل اس کی ہے، دلیل کے معنی نشانی یا علامت کے ہیں۔ دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ عزیز طلبہ راستے میں پڑا ہوا نشان جو ہے وہ ایک بات کی علامت ہے اور وہ بات ہے رگڑ۔ زمین پر رگڑ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور یہ نشان جو ہے یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سانپ جو ہے وہ گزرا ہے۔ عزیز طلبہ ہر ایک جو جانور ہے اس کے چلنے کا انداز جو ہے یا اس کے جو کھر ہوتے ہیں، اس کے جو ہے وہ سم ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، اور جبکہ یہ سانپ جو ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اس کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ جو ہے وہ سینے کے زور پر، چھاتی کے بل پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چلاتا ہے۔ اور جب یہ زمین پر چلتا ہے تو زمین پر مٹی کے اوپر واضح طور پر رگڑ کے جو ہے وہ نشان نظر آتے ہیں، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں سے سانپ کا گزر ہوا ہے، یہاں سے سانپ جو ہے وہ گزرا ہے۔ یہاں تو عزیز طلبہ شاعر نے جو ہے وہ سانپ کی طرف اشارہ کیا ہے، سانپ کو جو ہے وہ ایک علامت جو ہے وہ بنایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ رگڑ بتاتی ہے، یہ نشان بتاتا ہے کہ یہ سانپ کا نشان ہے۔ ویسے کوئی بھی جانور جو ہے وہ گزرتا ہے مٹی کے اوپر، جب اس کا پاؤں جو ہے وہ پڑتا ہے تو وہاں اس کا نشان جو ہے وہ عزیز طلبہ ضرور بنتا ہے۔ تو وہ نشان جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کر گیا ہے اور یہ جو گزرنے والا ہے یہ اسی کے قدم کا نشان ہے یا اسی کی رگڑ کا جو ہے وہ نشان ہے۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس دوسرا شعر، نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ اب جو ہے نشان ہلال نما کے ہلال کی مانند یا ہلال کے مانند، تو ہلال کہتے ہیں عزیز طلبہ جو ہے وہ پہلی رات کا جو چاند ہے اس کو جو ہے وہ ہم ہلال کہتے ہیں، اور یہ جو نشان ہے یہ راستے کا نشان ہمیں بتاتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے کوئی سوار جو ہے وہ گزرا ہے، اور سوار سے مراد گھوڑ سوار کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو گھوڑ سوار جو ہے جب گھوڑے کو لے کر کسی راستے سے گزرتا ہے تو اس کے جو سم ہوتے ہیں، اس کے سموں کے جو نشان ہوتے ہیں وہ گول ہوتے ہیں، جیسے جو ہے وہ ہلال ہوتا ہے جو ہے وہ پہلی رات کا چاند ایک طرف کو جو ہے وہ موو ہوتا ہے کمان کی طرح، تو اسی طرح اس کے قدموں کے جو ہے وہ نشان بھی کمان کی طرح جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ مسافر راستے سے گزرنے والے اس چیز کا قیافہ کرتے ہیں، اس چیز کا خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ یہ جو راستے میں پہلے نشان پڑے ہوئے ہیں، ہلال نما نشان جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ دیر پہلے، تھوڑی دیر پہلے کوئی گھوڑ سوار بھی گزر چکے ہیں یا کوئی اور مسافر بھی یہاں سے سفر کر چکے ہیں، یا
کچھ اور مسافروں نے بھی اسی راستے کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور اسی راستے کو استعمال کرتے ہوئے اس راستے سے جو ہے وہ گزر گئے۔ وجہ کیا ہے کہ نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں، جو راستے میں لگے ہوئے نشان جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے، تھوڑا آگے جو ہے کوئی اور بھی سوار جو ہے وہ ضرور جاتے ہوں گے، کیونکہ قدموں کے نشان جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو شعر ہے وہ ہے غبار راہ نشان ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے رہرو کا۔ غبار راہ راستے کی دھول، نشان ہے یعنی کہ نشانی ہے، علامت ہے کسی تگ و پو کا۔ تگ و پو کہتے ہیں عزیز طلبہ دوڑ دھوپ یا کوشش کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ جو راستے میں اٹھتا ہوا دھول ہے یا یہ گرد و غبار جو راستے میں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یعنی کہ جب کچے راستے سے عزیز طلبہ مسافر گزرتے ہیں نا، یا قافلے جو ہے وہ کچے راستے سے جو ہے وہ گزرتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے وہ گرد جو ہے وہ اٹھتی ہے، دھول جو ہے وہ اٹھتی ہے، تو اسی کی طرف جو ہے عزیز طلبہ جوش ملی آبادی جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں غبار راہ نشان ہے، یہ جو راستے میں اٹھنے والا نشان ہے یہ ظاہر کرتا ہے کسی کی کوشش کو، کسی کی دوڑ دھوپ کو، کسی کے یہاں سے گزرنے کو۔ یہ جو ہے غبار جو ہے یہ واضح طور پر اسی چیز کی علامت ہے، یہ ایسی بات کو ظاہر کرتا ہے۔ یقین ہوتا ہے نقش قدم سے رہرو کا، اور ہمیں بالکل جو ہے وہ یقین ہو گیا ہے، شک والی گمان والی جو ہے کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ نقش قدم پاؤں کے نشان جو ہے یہ جو ہے وہ مسافروں کے یہاں پر جو لگے ہوئے ہیں، مسافروں کے قدموں کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں، اور راستے میں جو غبار جو ہے اڑتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ اس راستے سے مسافروں کا گزر ہوا ہے، یا اس راستے سے مسافر جو ہے وہ گزر کر گئے ہیں، کیونکہ راستہ اس بات کی اب علامت بن گیا ہے کہ وہ واضح کر رہا ہے، اور راستے میں لگے ہوئے نشان جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں، واضح ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی کا پہلے بھی گزر ہو چکا ہے، یہاں سے پہلے بھی کوئی گزر چکا ہے، یا یہ جو گرد و غبار اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے ادھر سے کوئی ضرور گزرا ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ صنم جو ہے وہ عزیز طلبہ بت کو کہتے ہیں، اور تراش بنانا مطلب کہ صنم تراش بت بنانے والا۔ عزیز طلبہ یہ جو شعر ہے بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کو ہم دو طرح سے جو ہے اس کے معنی جو ہے وہ لیں گے، اور اس کا جو ہے وہ حظ یعنی کہ لطف جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، اگر بت بنانے والا نہ ہو تو کبھی بھی بت نہیں بن سکتا۔ اگر بت بنتا ہے تو اس کے بنانے والا پہلے موجود ہوتا ہے، بنانے والا پہلے ہے اور بننے والی چیز جو ہے وہ بعد میں ہے، یعنی کہ جس نے بت کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، وہ پہلے ہے، اور بت بنا ہے تو وہ واضح طور پر ظاہر ہے وہ بعد میں جو ہے وہ بنا ہے۔ قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا، اسی طرح جیسے بت تراش نہ ہو تو بت نہیں بنتا، اور اگر قدم نہ لگے کسی راستے پر تو ممکن ہے، ظاہر ہے اور حقیقت ہے کہ پھر جو ہے وہ قدموں کے نشان بھی نہیں بنتے، قدم ہی نہیں تو قدموں کے نشان کہاں بنیں گے۔ اچھا طلبہ، ایک تو یہ ہے، دوسرا اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو صنم جو ہے یہ اردو شاعری میں محبوب کو بھی کہا جاتا ہے، اور اگر صنم تراش نہ ہو مطلب عاشق موجود نہ ہو تو معشوق کہاں پیدا ہوگا، یعنی کہ پہلے عاشق ہوگا اور بعد میں معشوق ہوگا، پہلے محب ہوگا، وہ کسی سے محبت کرے گا تو ہی آگے سے کوئی محبوب جو ہے وہ ہوگا، کوئی طالب ہوگا، کسی کو کوئی طلب کرے گا، چاہت رکھے گا تو کوئی جو ہے وہ مطلوب ہوگا، یہ تو حقیقت ہے۔ اسی طرح صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا، قدم کے بغیر قدموں کے نشان کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ نشان قدم پاؤں کا جو نشان ہے وہ قدم کے بغیر، پاؤں کے بغیر بننا جو ہے عزیز طلبہ، شاعر کہتا ہے، جوشملی آبادی کہتے ہیں کہ بننا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عزیز طلبہ جو شعر ہے وہ ہے
یوں ہی یہ راہ کہ ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہو نیر تاباں، یوں ہی اسی طرح راہ راستے کو کہتے ہیں، اور کہکشاں جو ہے یہ ستاروں کے جھرمٹ کو جو ہے عزیز طلبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہکشاں، اور ماہ چاند کو کہتے ہیں، اور نیر تاباں جو ہے وہ کہتے ہیں عزیز طلبہ چمکتے ہوئے سورج کو نیر تاباں کے لفظوں سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، یا نیر تاباں کے لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یوں ہی یہ راہ کہ ہے جس کا نام کہکشاں، یعنی کہ یہ جو راستہ ہے جس کا نام ہم نے کہکشاں رکھا ہوا ہے، یہ جو ستاروں کا جھرمٹ ہمیں جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، یوں ہی یہ نقش قدم ماہو نیر تاباں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقش قدم ہے، یہ نشان ہے چاند کا اور چمکتے ہوئے سورج کا۔ اس طرح اگر رات کو چاند چمکتا ہوا ہمیں نظر نہ آئے تو آسمان دنیا پر جو کہکشاں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں، ستاروں کا جھرمٹ جو ہے وہ نظر آتے ہیں، تو ممکن ہے ان کی روشنی جو ہے اس طرح سے ہم تک نہ پہنچ سکے جس طرح جو ہے وہ چاند کے چمکنے سے جو ہے وہ ان کی روشنی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ کہکشاں جو ہے یہ بھی راستے کا نشان ہے عزیز طلبہ، اور چاند جو ہے ماہ جو ہے یہ بھی راستے کا نشان ہے، اور نیر تاباں یہ جو چمکتا ہوا سورج ہے یہ بھی راستے کا نشان ہے، علامت ہے، اور یہ کسی چیز کے کھوج لگانے کی علامت ہے۔ سورج بھی ہمیں راستہ بتاتا ہے، کہکشاں بھی ہمیں راستہ بتاتی ہیں، اور ماہ جو ہے چاند بھی ہماری جو ہے وہ راستے میں رہنمائی کرتا ہے، یہ بھی راستے کے نشان ہے، منزل کہیں اور پر ہے۔ یوں ہی یہ راہ کہ ہے جس کا نام کہکشاں، یہ بھی جو راستے کا نشان ہے جس کو ہم کہکشاں کہتے ہیں، ستاروں کا جھرمٹ کہتے ہیں، اسی طرح ہی یہ نقش قدم ہے، یہ پاؤں ہیں، یا یہ نشانیاں ہیں، جیسے چاند ہے یا نیر تاباں ہے یا چمکتا ہوا سورج ہے، یہ بھی راستے کے تمام جو ہے وہ عزیز طلبہ نشانات ہی ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں یوں ہی یہ گرد سر راہ خوشنما تارے، اسی طرح یہ گرد سر راہ راستے کی جو دھول ہے، راستے میں جو اٹھنے والا دھواں ہے، یوں ہی یہ گرد سر راہ خوشنما تارے، اور یہ خوبصورت جو ہے تارے جو ہے وہ ہمیں آسمان دنیا کے اوپر چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے، رواں ہیں بہہ رہے ہیں چل رہے ہیں جن کی پیشانیوں سے، جبیں کہتے ہیں پیشانی کو عزیز طلبہ، رواں ہیں جن کی پیشانیوں سے حسن کے دھارے، خوبصورتی کی جو لہریں ہیں، خوبصورتی کی جو موجیں ہیں، حسن کی جو خوبصورتی ہے وہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ نظر آتی ہے، یعنی یوں ہی یہ گرد سر راہ خوشنما تارے، یہ راستے کی دھول اور یہ خوبصورت چمکتے ہوئے تارے رواں ہیں بہ رہے ہیں جن کی وجہ سے یا جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے، جن کی جبینوں سے جن کی پیشانیوں سے حسن جو ہے وہ چمکتا ہوا یا خوبصورتی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح آخری شعر جو ہماری نظم کا ہے وہ ہے زمیں کا نور ہیں اور آسماں کی زینت ہیں، یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو چاند ہے، یہ جو سورج ہے، یہ کیا ہے؟ زمیں کا نور ہے اور آسمان کی خوبصورتی کا سبب ہے، زمین کی جو ہے کے لیے روشنی کا اور آسمان کے لیے خوبصورتی کا سبب ہے، کسی کی شوخی رفتار یعنی چال کی خوبصورتی یا تیز رفتاری کی علامت ہے، نشانی ہے، زینت سجاوٹ کو کہتے ہیں عزیز طلبہ، زمیں کا نور اور آسمان کی زینت کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے، تو یہاں سے ان کے جو ہے وہ سورج راستے کا تعین کرتا ہے، چاند جو ہے وہ راستے کا تعین کرتا ہے، ستارے جو ہے وہ راستے کا تعین کرتے ہیں اور سجاوٹ اور خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں، تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر کر گیا ہے۔ ہم اس کو جو ہے نا وہ عزیز، ویسے تو اگر ہم دیکھیں
تو دنیا میں جہان میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ چاند کا جو ہے وہ سفر کر چکے ہیں، چاند پر جو ہے وہ لوگ جا چکے ہیں، اور جو ہے ان کی سٹرگل، ان کی جدوجہد، ان کی کوشش جو ہے وہ آگے سے آگے جانے کی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو دوسرا اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے وہ معراج کا جو واقعہ ہوا تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی معراج والی رات جو ہے اسی جو ہے وہ راستے سے یہ سورج کو، ستاروں کو جو ہے وہ چاند کو جو ہے وہ کراس کرتے ہوئے، ان سے آگے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاند کا سفر جو ہے وہ کر چکے ہیں، چاند پر جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے زمین کا نور ہے، زمین پر خوبصورتی کی علامت ہے، اور آسمانوں پر بھی خوبصورتی کی علامت ہے، زمین پر روشنی کی علامت ہے، اور پھر کسی کی خوبصورت چال کی بھی یہ علامت ہے، کسی کی خوبصورت چال کو بھی یہ جو ہے ظاہر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو نظم ہے جوش ملی آبادی کی سراغ راہرو، ان کے سرود و خروش سے جو ہے یہ لی گئی ہے، اس کا جو ماخذ ہے وہ سرود و خروش ہے۔ ہمارا آج کا سبق عزیز طلبہ ہو گیا ہے مکمل۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا سبق اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، پیج کو فالو کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔